سامعین کرام، آداب عرض ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ خان، اور آج کے پروگرام میں آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں ایک دلچسپ اور سبق آموز داستان، جس میں عشق، وفا، آزمائش اور قسمت کے عجیب رنگ نمایاں ہیں۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے شہزادے کا جو محبت کی شدت میں دنیا سے بے نیاز ہو گیا، اور ایک درویش کا جس نے اس کے درد کو اپنا درد سمجھ کر اس کی مدد کا عہد کیا۔ تو آئیے سنتے ہیں داستان باغ و بہار کا اگلا حصہ، سیر دوسرے درویش کی۔ جب پہلے درویش کی کہانی ختم ہوئی تو دوسرے درویش کی باری آئی۔ وہ چاروں کے درمیان بیٹھا اور بولا، اے یارو، اس فقیر کا ماجرا سنو۔ میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹلا دوا سنو۔ دوسرا درویش اپنی داستان بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ اصفہان کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ بہترین تعلیم و تربیت کی بدولت کم عمری ہی میں علم و دانش اور آداب شاہی میں مہارت حاصل کر لی۔ ایک روز اس کے ایک دانا مصاحب نے اسے حاتم طائی کی سخاوت اور فیاضی کا مشہور قصہ سنایا۔ مصاحب نے بتایا کہ حاتم طائی اپنی بے مثال سخاوت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کی شہرت سے متاثر ہو کر ایک بادشاہ نوفل نے اس کے خلاف لشکر کشی کر دی۔ ریزی سے بچنے کے لیے حاتم نے مقابلہ کرنے کے بجائے ایک پہاڑی کی غار میں پناہ لے لی۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ تبھی ایک غریب بوڑھا، اس کی بیوی اور بچے لکڑیاں چننے کے لیے اسی غار کے قریب آئے۔ غربت سے تنگ آ کر بڑھیا نے حسرت سے کہا کہ اگر حاتم مل جائے تو اسے پکڑوا کر انعام حاصل کر لیں اور فاقوں سے نجات پا جائیں۔ بوڑھے نے تقدیر پر راضی رہنے کی بات کی، مگر ان کی یہ گفتگو غار میں موجود حاتم طائی نے سن لی۔ غار میں چھپے ہوئے حاتم نے جب غریب بوڑھے اور اس کی بیوی کی گفتگو سنی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کی وجہ سے ان محتاجوں کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو خود کو چھپائے رکھنا مناسب نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیہ۔ چنانچہ وہ غار سے باہر آیا اور بولا، اے عزیز، میں ہی حاتم ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے چلو تاکہ تمہیں انعام مل جائے۔ بوڑھا اس بات پر آمادہ نہ ہوا اور بولا، میں محض مال کی خاطر تمہیں دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب حاتم کے بہت اصرار کے باوجود بوڑھا نہ مانا تو آخرکار خود حاتم اسے لے کر نوفل کے دربار میں پہنچ گیا۔ نوفل نے حقیقت دریافت کی تو بوڑھے نے سارا ماجرا سچ سچ بیان کر دیا۔ حاتم میری خاطر خود آپ کے پاس آیا ہے۔ یہ سن کر نوفل حاتم کی بلند ہمتی اور فیاضی سے بے حد متاثر ہوا اور بولا، واہ، تیری سخاوت اور جوان مردی کی کیا بات ہے۔ نوفل نے حاتم کا ضبط شدہ مال و اسباب واپس کر دیا، اس کا مرتبہ بحال کیا اور بوڑھے کو بھی 500 اشرفیاں انعام میں عطا کی۔ مصاحب کی زبانی حاتم طائی کا قصہ سن کر درویش کو معلوم ہوا کہ سخاوت صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ ایثار اور انسان دوستی کا دوسرا نام ہے۔ درویش کے دل میں بھی سخاوت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے شہر کے باہر 40 دروازوں والی ایک عظیم عمارت تعمیر کروائی، جہاں روزانہ محتاجوں اور ضرورت مندوں میں اشرفیاں تقسیم کی جاتی اور ہر سائل کی حاجت پوری کی جاتی۔ ایک روز ایک فقیر آیا، درویش نے اسے ایک اشرفی دی۔ وہی فقیر بار بار مختلف دروازوں سے آتا رہا اور ہر مرتبہ اشرفی لیتا رہا، یہاں تک کہ 40 اشرفیاں جمع کر لی۔ پھر وہ دوبارہ پہلے دروازے پر پہنچا۔ درویش نے تعجب سے پوچھا، تم کیسے فقیر ہو کہ قناعت کا دامن چھوڑ بیٹھے ہو؟ فقیری حرص و لالچ کا نام نہیں۔ فقیر کو چاہیے کہ صبر، قناعت اور توکل اختیار کرے۔ خیرات ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں۔ اس پر فقیر نے درویش کو نصیحت کرتے ہوئے کہا
کہ حقیقی سخاوت صرف مال لٹانے کا نام نہیں، بلکہ اثار، اخلاص اور خدا کی رضا کے لیے دوسروں کی خدمت کا نام ہے۔ سخاوت اگر سیکھنی ہے تو بصرہ کی شہزادی سے سیکھو۔ یہ باتیں کہہ کر وہ چلا گیا، مگر اس کی گفتگو درویش کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی اور شہزادی سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ ایک روز اس نے سلطنت کا انتظام وزیر کے سپرد کر دیا اور فقیروں کا سا بھیس بدل کر تنہا بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے حیرت ہوئی کہ ہر منزل پر آنے والے مسافروں کی بہترین مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ یہ سب انتظام بصرہ کی شہزادی کی جانب سے تھا۔ بصرہ پہنچ کر اس کی ملاقات ایک نہایت خوش اخلاق اور سخی نوجوان سے ہوئی۔ اس نے محبت سے کہا، میں مسافروں اور فقیروں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لے چلیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ درویش اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں اس نے بے مثال مہمان نوازی دیکھی۔ طرح طرح کے عمدہ کھانے، میوے اور لذیذ پکوان پیش کیے گئے۔ کھانے کے بعد آرام و آسائش کا ایسا انتظام کیا گیا کہ درویش حیران رہ گیا۔ 3 دن تک وہ اسی عزت و احترام کے ساتھ وہاں مقیم رہا۔ چوتھے دن اس نے رخصت لی۔ کچھ دیر بعد ایک خواجہ سرا آیا اور درویش کو ایک اور شاندار محل میں لے گیا، جہاں پہلے سے بھی زیادہ عزت و احترام اور آسائشوں کا انتظام تھا، جہاں درویش نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے شہزادی بصرہ کے نام ایک رقعہ لکھا، جس میں اپنے اشتیاق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، میں دولت کا محتاج نہیں، اپنے ملک کا بادشاہ ہوں، صرف آپ کا حسن، نیکی اور شہرت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ رقعہ شہزادی تک پہنچایا گیا۔ کچھ دیر بعد درویش کو محل میں بلایا گیا، جہاں ایک معزز خاتون نے شہزادی کا پیغام سنایا اور کہا، بادشاہ زادی نے کہلوایا، مجھے تمہاری درخواست قبول ہے، لیکن میری شادی کی ایک شرط ہے، پہلے شرط کو پورا کرنا ہوگا، پھر نکاح ممکن ہوگا۔ درویش نے فوراً جواب دیا، میں جان و مال سے قربانی کے لیے تیار ہوں، شرط بیان کیجیے۔ اگلے روز ایک شخص بہروز کو بلایا گیا، جو شہزادی کے تجارتی معاملات کا نگران تھا۔ اس نے ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا۔ بہروز نے کہا، ایک بار میں شہر نیمروز گیا، وہاں کے تمام لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے غمزدہ نظر آتے تھے۔ کسی سے اس کا سبب پوچھتا تو کوئی جواب نہ دیتا۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک دن شہر کے تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ کچھ دیر بعد ایک نہایت حسین نوجوان نمودار ہوا، اس کے ساتھ ایک غلام تھا۔ وہ نوجوان ایک عجیب چیز سب لوگوں کو دکھاتا جاتا اور اسے دیکھ کر ہر شخص بے اختیار رونے لگتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے غلام کا سر قلم کیا اور واپس چلا گیا۔ کوئی شخص اس راز کی حقیقت نہ بتاتا تھا۔ وہاں سے لوٹ کر میں نے یہ واقعہ شہزادی کو سنایا۔ بس تبھی سے شہزادی بصرہ اس عجیب واقعے کی حقیقت جاننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ جو شخص اس معمہ کو حل کر دے گا، وہی ان کا اور ان کے ملک کا حقدار ہوگا۔ یہ سن کر درویش نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، اگر خدا نے چاہا تو میں اس راز کی تہہ تک ضرور پہنچوں گا اور اس واقعے کی مکمل حقیقت معلوم کر کے واپس آؤں گا۔ درویش نے ملکہ بصرہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ اسے شاہی محل میں لے جایا گیا، جہاں حسن، شان و شوکت اور نظم و ترتیب کا ایسا عالم تھا کہ وہ حیران رہ گیا۔ ملکہ کے سامنے حاضر ہو کر اس نے پہلے ان کی فیاضی، عدل اور مسافر نوازی کی تعریف کی، پھر عرض کیا، میں نے آپ کے ملک میں جہاں بھی قدم رکھا، مسافروں کی خدمت اور مہمان نوازی کا بے مثال انتظام دیکھا۔ میری حیرت یہ ہے کہ اتنی بے پناہ دولت آخر کہاں سے آتی ہے؟ اس پر ملکہ نے فرمایا، ایک بڑے بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے فخر سے کہا کہ تمہاری عزت و عظمت میری وجہ سے ہے۔ 6 بیٹیوں نے فوراً تائید کی، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی جو بعد میں یہی ملکہ بنی خاموش رہی۔ جب بادشاہ نے وجہ پوچھی تو اس نے ادب سے عرض کیا، جو کچھ انسان کے نصیب میں لکھا سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری اور غصے میں آ کر حکم دیا، اس کے زیورات اتار لو اور اسے کسی ویران جنگل میں چھوڑ آؤ، پھر دیکھتے ہیں اس کے نصیب کیا کرتے ہیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور شہزادی کو ایک سنسان بیابان میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اچانک محل کے آسائشوں سے محروم ہو کر بھی شہزادی نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ملکہ نے کہا، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اسی میں
مشیت اور اس کی مشیت میں بندے کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ کئی دن بھوک اور تکلیف میں گزر گئے، جسم کمزور ہو گیا مگر امید باقی رہی۔ اسی حالت میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ درویش وہاں پہنچے اور اپنی استطاعت کے مطابق ملکہ کی خدمت شروع کر دی۔ وہ روز شہر جاتے، جو کچھ ملتا لاتے اور ملکہ کو کھلاتے۔ کچھ دن بعد اتفاق سے ملکہ کے پاس ایک قیمتی موتی نکلا۔ انہوں نے وہ درویش کو دیا، اسے بیچ کر کوئی انتظام کیا جائے۔ موتی فروخت ہوا تو ملکہ نے وہاں ایک عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب زمین کھودی گئی تو ایک خفیہ دروازہ ملا جس کے اندر ایک خزانہ موجود تھا، جس میں جواہرات اور اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ ملکہ نے اس خزانے سے فائدہ اٹھا کر ایک عظیم الشان شہر، محل، باغ، قلعہ اور مسافر خانہ تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ رفتہ رفتہ اس عالیشان عمارت کی شہرت بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ یہ عظیم تعمیر کس نے کروائی ہے۔ جب حقیقت معلوم نہ ہوئی تو اس نے خود وہاں آنے کا ارادہ کیا۔ ملکہ نے ادب سے بادشاہ کو دعوت دی اور ان کی شاندار مہمان نوازی کی۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کس ملک کی شہزادی ہو اور یہاں کس طرح پہنچی؟ تو ملکہ نے اپنی پوری داستان سنا دی اور بتایا کہ وہ انہی کی شہزادی ہے جسے کبھی جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ جذبات سے بھر گئے اور اسے گلے لگا لیا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد سلطنت بھی اسی بیٹی کو ملی۔ یہی اس دولت کی حقیقت ہے، سچ ہی ہے، خدا کی عطا کو زوال نہیں۔ اس کے بعد درویش سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب شہر نیمروز پہنچا تو دیکھا کہ لوگ سیاہ لباس پہنے غم میں مبتلا ہیں۔ چاند رات کے دن سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ اچانک وہیں پر وہ سوار نوجوان نمودار ہوا۔ اس نے حسب معمول ایک عجیب چیز لوگوں کو دکھائی جسے دیکھ کر سب رونے لگے۔ پھر اپنے غلام کو قتل کر کے واپس جانے لگا۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد درویش اس کا پیچھا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جوان نے اس کا قتل کرنے کے لیے تلوار باہر نکال لی۔ تبھی درویش نے ادب سے سلام کیا۔ اس پر جوان نے حیرت سے کہا، اے فقیر، اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتا ہے؟ جا، واپس چلا جا۔ لیکن درویش نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ جوان جنگل کے اندر ایک بلند چار دیواری تک پہنچا۔ اس نے زوردار نعرہ لگایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک غلام باہر آیا اور درویش کو بھی اندر لے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہ جوان نہایت شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہے۔ رات کے وقت جب دونوں تنہا ہوئے تو جوان نے پوچھا، اے عزیز، آخر ایسی کون سی مصیبت ہے جس نے تجھے اپنی جان خطرے میں ڈالنے پر؟ درویش نے پوری داستان سنا دی اور عرض کیا، مجھے امید ہے کہ آپ کی عنایت سے میری مراد پوری ہوگی۔ یہ سن کر جوان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، عشق کے درد کو وہی جانتا ہے جو خود اس آگ میں جلا ہو۔ آفتوں کو عشق کی عاشق سے پوچھا چاہیے، کیا خبر فاسق کو ہے صادق سے پوچھا چاہیے۔ اس کی باتوں سے درویش کو یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان بھی عشق کی کسی آزمائش میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس نے درخواست کی کہ اپنی سرگزشت بیان کرے۔ تب نوجوان نے اپنی حیرت انگیز کہانی سنانا شروع کی اور کہا، میں اقلیم نیمروز کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میری پیدائش کے وقت نجومیوں نے پیش گوئی کی کہ میں عظیم بادشاہ بنوں گا، لیکن 14 برس کی عمر تک ایک سخت آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اسی خوف سے بادشاہ نے مجھے ایک محفوظ باغ اور محل میں پرورش دی، جہاں سورج اور چاند کی روشنی تک مجھ پر نہ پڑنے دی گئی۔ میں نے وہیں تمام علوم اور فنون سیکھے اور دنیا کی ہر نعمت پائی۔ ایک دن اچانک میں نے آسمان میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک جواہرات سے آراستہ تخت نیچے اترا جس پر ایک نہایت حسین پری بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، محبت بھری باتیں کی اور مجھے اپنا اسیر کر لیا، اور پھر بولی، دل تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور ہے۔ ان چند لمحوں کی ملاقات نے میرے دل میں اس کے لیے دیوانگی پیدا کر دی۔ ابھی میں اس خوشی میں ڈوبا ہی ہوا تھا کہ اچانک پریزادوں نے آ کر کوئی خبر دی۔ پری کا چہرہ بدل گیا اور وہ رخصت ہو گئی، اور میں جدائی کے غم میں دیوانہ ہو گیا۔ اس عشق کے بدولت کیا کیا خرابیاں ہیں، دل میں اداسیاں ہیں اور اس طرابیاں ہیں۔ میں نے نہ کھایا، نہ پیا، نہ آرام کیا۔
طبیب، حکیم، دعائیں اور تعویذ سب بے اثر رہے۔ ایک سوداگر کے مشورے سے مجھے ایک بڑے جوگی کے پاس لے جایا گیا۔ اس کے علاج سے بدن تو سنبھل گیا مگر دل کا درد باقی رہا اور میں ہر وقت پری کی یاد میں مبتلا رہنے لگا۔ نہ جانوں کس پری روح کی نظر ہوئی، ابھی تو تھا بھلا چنگا میرا دل۔ اس طرح ایک دن شہزادے کو ایک کتاب ملی جس میں عجیب علوم اور جن و پری کی تسخیر کے راز تھے۔ اس علم کے ذریعے اس نے دوبارہ اپنی محبوب پری کو بلایا۔ وہ واپس بھی آئی۔ شہزادہ اس کی محبت میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اسے دنیا کی کسی چیز کی فکر نہ رہی۔ پری اس کی وفاداری اور وعدہ نبھانے پر حیران تھی مگر وہ بار بار اسے ایک بات کی نصیحت کرتی تھی، اپنی اس کتاب کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس میں ایسی طاقت ہے جس پر جنات کی نظر ہے۔ اگر تم کسی وقت غفلت کرو گے تو وہ اسے چرا لے جائیں گے۔ شہزادہ بھی اس کتاب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا، مگر ایک رات اس سے غفلت ہو گئی۔ پری کے قریب بیٹھا ہوا باتوں میں ایسا کھو گیا کہ اسے کتاب کا خیال تک نہ رہا۔ اسی لمحے پری نے اسے متنبہ کیا، یہ کتاب مجھے دے دو، اس میں اسم اعظم ہے، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ شہزادہ عشق کی سرمستی میں یہ نہ سمجھ سکا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ اس نے بے خبری میں وہ کتاب پری کے حوالے کر دی۔ پری نے جب یہ دیکھا تو افسوس سے کہا، دیکھو آخر تم سے لغزش ہو ہی گئی، تم میری نصیحت بھول گئے۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک دیو اس کے سرہانے کھڑا ہے اور کتاب لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہزادہ اسے پکڑنے دوڑا مگر دیو نے وہ کتاب دوسرے دیو کے حوالے کر دی اور وہ اسے لے کر بھاگ گیا۔ شہزادے نے فوراً وہ منتر پڑھے جن سے جنات قابو میں آتے تھے۔ ایک دیو تو اس کے اثر سے بیل بن گیا مگر افسوس کہ پری کو ہوش نہ آیا۔ اسی لمحے شہزادے کو احساس ہوا کہ ایک چھوٹی سی غفلت نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ اس کے بعد اس کا دل دنیا سے اچٹ گیا۔ وہ تنہائی میں رہنے لگا اور عشق و جدائی کے غم میں مبتلا ہو گیا۔ یہی غم اسے ہر ماہ اس میدان تک لے جاتا تھا جہاں وہ اپنے درد کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتا تھا۔ اس حادثے کے بعد شہزادہ دنیا سے بیزار ہو گیا۔ وہ باغ میں تنہا رہنے لگا اور ہر مہینے ایک بیل پر سوار ہو کر شہر جاتا، ایک مرتبان توڑتا اور غلام کو مار دیتا تاکہ لوگ اس کی حالت دیکھیں اور شاید کوئی دعا کرے۔ اس طرح شہزادے نے درویش کو اپنی پوری داستان سنا دی۔ درویش نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کے عشق اور مصیبت کو سمجھتا ہے اور اس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شہزادے سے وعدہ کر کے درویش 5 سال تک جنگلوں اور پہاڑوں میں پری کا سراغ ڈھونڈتا رہا۔ آخر مایوس ہو کر ایک پہاڑ سے گرنے کا ارادہ کیا تھا کہ تبھی ایک عجیب سوار نمودار ہوا اور اسے روک کر کہا، اپنی جان مت کھو، تھوڑے دنوں کے بعد تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے۔ درویش کو امید پیدا ہوئی کہ شاید اب اس سفر کا انجام خوشی پر ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ آج کی داستان کا یہ حصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنی میزبان شازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گی باغ و بہار کی اگلی داستان اور نئے احساس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنے تاثرات ہمارے واٹس ایپ نمبر 7991778157 پر ارسال کرنا نہ بھولیے۔ آداب۔